نمبر 3، استاد کی شخصیت، رویہ، جوش و جذبہ، اخلاص، یہ تعلیمی نفسیات میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ استاد کی شخصیت، اس کا لباس، اس کے بولنے کا انداز، اس کا علم، اس کا پڑھانے کا انداز، یہ سب چیزیں استاد کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ جو جتنا بہتر بنا لے، میں نے کہا شخصیت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ شخصیت کے اندر لباس، اس کی جسمانی ساخت، اس کا علم، اس کا طریقہ تدریس، اس کا رویہ، ابھی میں نے لکھا رویہ، بیہیویئر۔ بعض اساتذہ ہوتے ہیں بڑے قابل ہوتے لیکن بیچارے بیہیویئر، سلوک، رویہ ان کا زیرو، بدتمیزی سے بات کرنا، برے الفاظ لینا۔ قابل اساتذہ بیکار ہو گئے، چند سال کے بعد بیکار ہو گئے، ساری قابلیت ان کی زیرو، صرف اس وجہ سے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا درسگاہ میں نے بڑے بڑے قابل اساتذہ کو اجڑتے دیکھا ہے، ان کے بیہیویئر کے برا ہونے کی وجہ سے، بدسلوکی کی وجہ، ہر وقت غصہ، ہر وقت بدتمیزی، ہر وقت تحقیر، ہر وقت گالم گلوچ، ہر وقت لوگوں کو ذلیل کرنا، طالب علموں کو ذلیل کرنا۔ ہے بہت بڑا عالم، علمی اعتبار سے کوئی شک نہیں، قابلیت میں کوئی شک نہیں، لیکن چند سال بعد بیکار ہو گیا وہ۔ جوش و جذبہ، ٹھنڈا استاد جس کے اندر کوئی ولولہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ڈھیلا ڈھالا، بس بولنے کا انداز بھی ڈھیلا ڈھالا، چلنے کا انداز بھی ڈھیلا ڈھالا، اور طبیعت پہ سستی، غفلت، کوئی پڑھانے کا جذبہ کہ میں نے آج جا کے یہ پڑھانا ہے اور میں پڑھا کے چھوڑوں گا اور میں لڑکوں کو یاد کراؤں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، میں سیکھوں گا، میں اپنے لیکچر کو سبق کو بہتر بناؤں گا۔ جوش و جذبہ، اور بالکل ٹھنڈا استاد بیچارہ۔ ٹھنڈے سے مراد کیا؟ نہ پڑھانے کا ذوق، آ رہا ہے تو وہ ڈھیلا ڈھیلا، طالب علم سب کو پتہ ہے کہ استاد جی ابھی بھی جو ہے نا وہ بستر سے اٹھ کر آئے ہیں، آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، گلے میں بھی خرخراہٹ ہے، ہاں ابھی بھی آیا نا سو کر اٹھ کر، صاف پتہ لگ جاتا ہے لڑکوں کو یہ ابھی بھی بستر سے اٹھ کے آیا، ابھی نیند کا غلبہ ہے، رات بھر موبائل بیچارہ دیکھتا رہا ہے استاد، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح اٹھ کر آ رہا ہے سبق پڑھانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بتا رہا ہوں جوش جذبہ کیا چیز ہے، اور یہ طالب علم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں۔ طالب علم استاد کی نفسیات کا بڑا ماہر ہوتا ہے، حفظ کا طالب علم، چھوٹا سا طالب علم، وہ تعلیمی نفسیات میں استاد کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ نفسیات کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہو، ایم ایس سی کی ہو سائیکالوجی میں، بیکار چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایم ایس سی بھی کرتے ہیں سائیکالوجی میں اور پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ پی ایچ ڈی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، وہ پی ایچ ڈی ایم فل اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، خود بیچارہ سائیکو کیس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں اللہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق دی، تو وہ حافظ جی بلال پارک میں صبح صبح جب وہ آتے تھے نا، تو میں غور سے، میں کیا سارے ساتھی ہم بھی سب یہی کرتے، غور سے ان کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ آج استانی جی سے لڑ کے آئے یا خوش ہیں۔ اگر ہم دیکھتے تھے کہ حافظ جی کا چہرہ جو ہے نا وہ بشاشت والا ہے، خوش ہے، تو سب سے پہلے تو میں سبق سنانے جاتا تھا کہ استاد جی کا موڈ اچھا ہے، فٹافٹ سبق سنا لو، غلطیاں آ گئیں وہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اور اگر استاد جی استانی سے لڑ کے آئے ہوتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا 100% پکا۔ پھر میں دوسرے ساتھیوں کو کہتا تھا تم پہلے سنا لو، میں آرام سے جاؤں گا، ذرا موڈ سیٹ ہو جائے گا پھر جاؤں گا سنانے۔ دیکھو نا ایک حفظ کا طالب علم وہ کتنا استاد کے بارے میں ماہر نفسیات ہے۔ میں نے کہا اس نفسیات کا تعلق جو ہے نا وہ ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق علم و عمل کے ساتھ ہے۔ اخلاص یہ نفسیات میں بہت بڑا دخل ہے اس کا۔ وہ بس مجھے جس طرح کی تنخواہ ملتی اتنا ہی میں پڑھاؤں گا نا، اسی طرح کا پڑھاؤں گا، اگر بڑی تنخواہ ملتی تو میں اچھی طرح پڑھاتا۔ ایسی بیکار باتیں۔ میں کالج یونیورسٹیز میں کتنا عرصہ رہا، اس وقت، اب تو خیر 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی، اس وقت 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ اسسٹنٹ پروفیسر کی تنخواہ ہوتی تھی۔ اب بھی 2.5-3 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی۔
لیکن مجال ہے کہ وہ پڑھا کے دکھائیں کالج کے اندر، بلکہ جتنا عہدیدار ہوتا جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے اتنا وہ ماتحتوں کو لیکچر دے دیتا، آج میری طبیعت خراب ہے، اب میں نے آج چائے پینے کو دل کر رہا، میں بیٹھوں گا، آپ میرے لیکچر میں چلے جائیں۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی تنخواہ زیادہ ہوگی تو اچھا پڑھا لیں گے، بیکار باتیں، بالکل بیکار باتیں۔ اخلاص ہوگا تو یہ اچھا پڑھائے گا، اس کا تعلق تنخواہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت اچھی دلیل ہے۔ میں جب جامعہ شفیع نیلا گنبد میں ہوتا تھا، اور اب بھی وہاں یہ صورتحال ہے کہ جامعہ شفیع نیلا گنبد کے اندر 33 اساتذہ ہیں 6 درجوں کے لیے، 33 اساتذہ، 33، اور 33 میں سے 11 کی تنخواہ اس وقت جامعہ شفیع سے جا رہی ہے، باقی سب اعزازی ہیں، مفت پڑھانے والے۔ وہ سوچتا جی ایک سبق دے دیں، باقی کوئی تاجر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کماتے کہیں اور ہیں۔ اور عجیب بات نہیں ہے کہ وہ جو مفت پڑھاتے ہیں وہ زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں تنخواہ والوں سے، آج بھی، کیا عجیب بات نہیں ہے؟ تو میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے یہ والی کہ تنخواہ کے ساتھ تدریس کا تعلق نہیں ہے، اچھی تدریس کا تعلق تنخواہ کے ساتھ نہیں ہے، بیکار بات ہے، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ۔ جتنا استاد مخلص ہوگا اتنا استاد کی شخصیت کے اندر، تدریس کے اندر کمال ہوگا۔ تو استاد کی شخصیت کے اندر کیا چیزیں؟ رویہ بھی شامل ہے، جوش و جذبہ شامل ہے، اخلاص شامل ہے۔ اس کے بغیر استاد بہترین نہیں ہو سکتا۔